اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ ان کی کامیابی کی وجہ ان کا صالح کردار ہے۔ میں آج سے پہلے ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ آخر کامیابی ہر بار انہی کو کیوں ملتی ہے۔ آج مجھے اس راز کا پتہ چلا ہے۔ صدر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے جناب، لیکن ایسے لوگ بہت محدود تعداد میں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، جو ہیں وہ بہرحال کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ صدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صدر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، صدر نے کہا، سر ٹرانسمیٹر کال ہے پاکیشیا کے علی عمران کی طرف سے، وہ آپ سے فوری بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، صدر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر انہوں نے میز کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا لیکن انتہائی جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر انہوں نے اسے میز پر رکھا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی عمران کی آواز سنائی دی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ یس، پریزیڈنٹ اٹینڈنگ یو، اوور، صدر نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ جناب صدر، جس مشن پر ہم کام کر رہے تھے اس کا اختتام اب بہت قریب آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شام سنگھ اور جنرل شرما انتہائی بھیانک اور مکروہ ٹائپ کے مجرم تھے۔ انہوں نے معصوم بے گناہ اور شریف نوجوان لڑکیوں کو اغوا کرنے اور پھر انہیں نیلام کر کے دنیا بھر کے کبا خانوں کے ایجنٹوں کے ہاتھ فروخت کرنے کا باقاعدہ منظم کاروبار کر رکھا تھا۔ مجرم یہ لڑکیاں پاکیشیا، کافرستان اور دوسرے ہمسایہ ملکوں سے اغوا کر کے یہاں کافرستان میں جمع کرتے اور پھر مہینے میں ایک دن ان کی منڈی لگتی تھی، جسے یہ کانچی پورم منڈی کہتے تھے، کیونکہ یہ منڈی کانچی پورم جزیرے پر لگتی تھی، جس کی حفاظت بحریہ کے اعلیٰ حکام کرتے تھے، اور جزیرے پر ان لڑکیوں کی نگرانی اور دوسرے مخالف مجرم گروپ سے حفاظت جنرل شرما کے کمانڈو فورس کا ایک خاص سیکشن کرتا تھا۔ فور سٹارز کو جب اس کاروبار کا علم ہوا تو انہوں نے کارروائی کی۔ جنرل شرما کی ہلاکت کی وجہ سے مجرموں نے خوفزدہ ہو کر کانچی پورم جزیرہ خالی کر دیا اور اغوا شدہ لڑکیاں، جن کی تعداد تقریباً 400 ہے، کو جزیرے سے کافرستان دارالحکومت سے دور ایک ویران علاقے میں، جہاں قدیم قلعہ ہے اور جسے راجسٹریہ قلعہ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچا دیا گیا۔ پوری دنیا سے کبا خانوں کو لڑکیاں سپلائی کرنے والے ایجنٹ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ان پر آخری وار کریں اور ان سب کو گرفتار کر کے ان لڑکیوں کو رہا کرا کر واپس انہیں ان کے گھر میں پہنچا دیں۔ لیکن چونکہ ان لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور پھر ان کا تعلق بھی مختلف ممالک سے ہے، اس لیے ان کی رہائی کے بعد ان کی فوری بحالی اور ان کی واپسی کا کام ہم چند افراد کے بس سے باہر ہے۔ ہم اگر چاہتے تو پاکیشیا سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو نکال کر لے جاتے، لیکن باقی لڑکیاں بھی شریف، بے گناہ اور معصوم ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ پھر مجرموں یا ایسے ہی انسان نما بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ اس لیے اگر آپ اس جاب سین کے وقت خود راجسٹریہ تشریف لے آئیں تو مجھے اطمینان ہوگا کہ حکومت کافرستان ان لڑکیوں کی حفاظت اور بحالی کا کام بخوبی کر سکے گی۔ اوور، عمران نے کہا۔ راجسٹریہ تو بے حد وسیع علاقہ ہے، آپ مجھے تفصیل سے اس مخصوص جگہ کے بارے میں بتائیں جہاں یہ لڑکیاں موجود ہیں۔ میں ابھی پولیس اور دیگر حکام کو احکامات دے دیتا ہوں کہ وہ وہاں چھاپہ مار کر ان لڑکیوں کو برآمد کریں اور ان مجرموں کو گرفتار کر لیں۔ اوور، صدر نے کہا۔ جناب صدر، یہ کام اگر اس طرح ممکن ہو سکتا تو میں بہت پہلے آپ کو کہہ دیتا، لیکن آپ ان مجرموں کی نفسیات سے واقف نہیں ہیں۔ جیسے ہی انہیں خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے تمام لڑکیوں کو ہلاک کر دینا ہے اور لاشیں غائب کر دینی ہیں تاکہ ان کے خلاف کسی قسم کا ثبوت باقی نہ رہے۔ اس طرح ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی جواز ہی نہ رہے گا۔ ہم لوگوں نے اب تک تمام کارروائی اس نقطۂ نظر سے کی ہے کہ ان لڑکیوں کو زندہ بچایا جا سکے۔ ویسے اگر آپ کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ ہو تو آپ کھل کر بتا دیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں۔ البتہ اگر آپ کو سیکیورٹی پرابلم ہو اور آپ کا مجھ پر اعتماد نہ ہو، میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے حکام کو کوئی بھی بال اس کا باقا نہیں کر سکے گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ آپ نے جب سے جنرل شرما کی فائل اور شام سنگھ کی رہائش گاہ کی نشاندہی کی ہے، مجھے آپ پر 100%
اعتماد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اوور، صدر نے کہا۔ ایک اور عرض کر دوں کہ پہلے بھی آپ کے آدمیوں نے شام سنگھ کے ملازمین کو رہا کر دیا اور انہوں نے شام سنگھ کی موت کا اطلاع اس کے آدمیوں تک پہنچا دی۔ اسی طرح ہمیں بے حد چوکنا رہنا پڑے گا اور بہت جدوجہد بھی کرنی پڑی، حالانکہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ شام تک شام سنگھ کی موت کو اوپن نہ کریں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو باقاعدہ اس سلسلے میں سخت ہدایات جاری کی تھی۔ اوور، صدر نے پشیمان لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ تو ہو گیا، میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک لڑکیاں صحیح سلامت برآمد نہ ہو جائیں اور مجرم گرفتار نہ ہو جائیں، آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات اوپن نہیں کرنی۔ آپ دارالحکومت کے نواح میں ایک گاؤں موہن پورہ پہنچ جائیں، وہاں ایک سرخ حویلی ہے، وہاں میرا آدمی موجود ہوگا، اس کا نام ٹائیگر ہے، وہ آپ کو ساتھ لے کر مخصوص پوائنٹ پر پہنچے گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ لیکن پہلے تو یہ آپ راجسٹریہ پوائنٹ کی بات کر رہے تھے، اب موہن پورہ کا کہہ رہے ہیں۔ اوور، صدر نے شک بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں جناب صدر، میں صرف ان لڑکیوں کی تعداد کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ کے علاوہ کافرستان میں میری شناسائی صرف شاگل سے ہے، لیکن شاگل اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، چلو اس طرح آپ سے ملاقات تو ہو جائے گی۔ اوور، صدر نے کہا۔ آپ 1 گھنٹے بعد موہن پورہ کی سرخ حویلی پہنچ جائیں، میرا آدمی ٹائیگر وہاں موجود ہوگا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا آپ واقعی وہاں جائیں گے؟ وزیر اعظم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، اب مجھے اس عمران اور اس کے ساتھیوں پر مکمل اعتماد ہے، آپ بھی ساتھ جائیں گے، صدر نے کہا۔ لیکن جناب، بہرحال وہ دشمن ایجنٹ ہے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی خوفناک سازش بھی ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ نے کہا۔ مجھ میں بہرحال اتنی عقل موجود ہے کہ وزیر داخلہ صاحب، کہ میں اپنے نقصان کرنے والوں اور پرخصوص لوگوں کے درمیان فرق کر سکوں۔ اس کے علاوہ میرے اسپیشل سیکیورٹی گارڈ بھی ساتھ جائے گی۔ چلیے اٹھیے، آپ بھی دیکھ سکیں کہ آپ کی وزارت کے دوران کیسے کیسے بھیانک اور مکروہ جرائم اس قدر کھلے عام ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس سے بے خبر ہیں، صدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور ان کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ 2 کاریں خاصی تیز رفتاری سے راجسٹریہ پوائنٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آگے والی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران ٹونی کے میک اپ میں موجود تھا۔ اس نے نہ صرف ٹونی کا میک اپ کیا ہوا تھا بلکہ اس کے جسم پر بھی ٹونی کا لباس تھا۔ عقبی سیٹ پر خاور ٹونی کے اسسٹنٹ نارمن کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر نارمل کا لباس تھا، جبکہ اس کے ساتھ جو نعمانی تھا اور جوانا تھا، جبکہ عقبی کار میں جوزف اور جوانا موجود تھے۔ عمران نے ٹائیگر کو وہیں سرخ حویلی میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس نے ٹونی کو زندہ رکھا ہوا تھا اور ٹائیگر کے ذمے اس ٹونی کی نگرانی تھی۔ آپ نے ٹونی کو کیوں زندہ چھوڑ دیا عمران صاحب؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، صدیقی نے کہا۔ کنواروں کی سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آیا کرتی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صدیقی عقبی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے نام کے ساتھ چلو بہرحال کسی کا نام تو لیا جاتا ہے، چاہے وہ خام خیالی ہی صحیح، لیکن تم تو اس سے بھی خالی ہو، اس لیے تم اصل کنوارے ہو، عمران نے جواب دیا اور سب ایک بار پھر زور سے ہنس دیے۔ عمران صاحب، آپ نے بات مذاق میں ڈال دی ہے، کیا آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ صدیقی نے چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد کہا۔ تم 4 سٹارز کے چیف ہو اور میں بیچارہ ٹوئنکل لٹل سٹار، میں نے اس سے کیا چھپانا ہے؟ اسے میں نے اس لیے زندہ رکھا ہے کہ وہ اس وقت شام سنگھ کی جگہ چیف باس ہے، اس لیے لامحالہ اسے شام سنگھ کے تمام گروپوں اور ان کی تفصیلات کا علم ہوگا، اس لیے اس سے یہ معلومات کافرستانی پولیس حاصل کر کے ان سارے گروپوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر پولیس نے ہی یہ کام کرنا ہوتا تو پہلے نہ کر لیتی، صدیقی نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے کافرستانی کے صدر کو درمیان میں ڈالا ہے تاکہ پولیس اپنے مخصوص کارروائی نہ کر سکے اور لازماً ان مجرم گروپوں کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے سامنے یہی لڑکیاں نہیں ہیں جنہیں ہم چھڑوانے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی تو ظاہر ہے پھر مجرم یہ کارروائی کرتے رہیں گے۔
मैं चाहता हूँ कि आइंदा के लिए भी इस भयानक जुर्म का रास्ता हमेशा के लिए मसदूद कर दूँ। इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। वैसे इमरान साहब, मुझे तो 1% भी यकीन ना था कि सदर आपके कहने पर इस तरह बगैर किसी सिक्योरिटी चेकिंग की यहाँ आने पर आमादा हो जाएंगे, जबकि हमारा ताल्लुक भी पाक एशिया से है और काफरिस्तान पाक एशिया को बहरहाल दुश्मन मुल्क ही समझ सकता है। सदीकी ने कहा, काफरिस्तान के सदर बहरहाल काफरिस्तान के सदर हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि काफरिस्तान के लोग यहूदियों की तरह दौलत के मामले में किस कदर हसास होते हैं। और तुम्हें 200 करोड़ डॉलर का चेक और 4 चेक बॉक्स तो याद होंगी जिसमें मैंने शाम सिंह की रहायशगाह में छोड़ दी थी। काफरिस्तान के सदर पर यकीनन सबसे ज़्यादा असर इस चेक और इन चेक बुकों ने छोड़ा होगा कि जो लोग इतनी बड़ी दौलत छोड़ सकते हैं वो जाहिर है अच्छे लोग होंगे। इमरान ने जवाब दिया तो सदीकी बेइख्तियार हंस पड़ा। आपकी बात वाकई ही दुरुस्त है। काफरिस्तान के पहिए बहरहाल कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इमरान साहब अब अगर चेक को पाक एशिया ले जाते तो उसे बड़े फलाही काम लिए जा सकते थे। सदीकी ने कहा, नहीं, पहली बात तो ये है कि ये दौलत इंतहाई मकरूह जराइम से हासिल की गई है और मैं ऐसी दौलत को लेना तो एक तरफ उसे देखना भी गवारा नहीं करता, और दूसरी बात ये कि शाम सिंह का ताल्लुक बहरहाल काफरिस्तान से है, इसलिए इस दौलत में हक काफरिस्तान का ही बनता है। ये और बात है। बाकी मेरा ये भी नज़रिया है कि फलाही इदारे भी पाक दौलत से चलने चाहिए, लाखों लोगों के खून में लुथड़ी हुई दौलत से नहीं। इमरान ने जवाब दिया तो सदीकी ने तवील सांस लिया। अब वाकई ही बेहद असीम इंसान है इमरान साहब। सदीकी ने तवील सांस लेते हुए कहा, मैं तो अल्लाह ताला का इंतहाई हकीर बंदा हूँ। असीम तो वो लोग हैं जो हलाल से कमाई हुई दौलत को इंसानियत की फलाह पर खुले दिल से खर्च करते हैं। मुझसे तो आगा सुलेमान पाशा का कर्जा आज तक नहीं उतरा, मैं कहाँ से असीम हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कार काफ़ी देर तक साथियों के कहकों से गूंजती रही। आपने सदर साहब को मोहिनपुरा बुलवाया है, हालांकि आप उन्हें राजिस्ट्रिया पॉइंट पर भी तो बुलवा सकते थे। इसकी कोई ख़ास वजह? वो मुल्क के सदर हैं, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई के चक्कर में हो सकते हैं, जबकि इन मुजरिमों को जिंदा छोड़ना इंसानियत की तौहीन समझता हूँ। इसलिए उनकी मौजूदगी में वो सब कुछ नहीं हो सकता जो मैं उनकी अदम मौजूदगी में करना चाहता हूँ। इमरान ने जवाब दिया और सदीकी ने असबात में सर हिला दिया। आपने टोनी से पूछा कि अगर उन्हें ख़तरा महसूस हो तो वो लड़कियों का क्या करते हैं? चौहान ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस किस्म के मुजरिम क्या करते हैं। उनकी नफ्सियात में शामिल है कि ये ख़तरे की सूरत में अपने ख़िलाफ़ सबूत ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई तरीका बहरहाल इसके लिए सोच रखा होगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर उन्हें दूर से पहाड़ी सिलसिला नजर आने लग गया। सड़क इसी पहाड़ी सिलसिले की तरफ बढ़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद कार इस पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गई और चंद लम्हों बाद पहाड़ियों के दरमियान बने हुए एक कदीम लेकिन वसी और अरीज किले के सामने वो पहुंच गए। वहां मुसल्ला अफराद मौजूद थे, जबकि एक साइड पर एक कमरा बना हुआ था और सड़क पर लोहे का राड इस तरह लगा हुआ था जैसे बाकायदा चेक पोस्ट हो। इमरान के इशारे पर सदीकी ने कार रोकी और सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर इमरान नीचे उतरा। उसके साथ ही उकबी सीट से खावर, जो उसके असिस्टेंट नॉर्मन के मेकअप में था, बाहर आ गया। उसी लम्हे उस कमरे में एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी जिसने जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी बाहर आया। बॉस, हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, इस आदमी ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, और इसकी आवाज़ सुनते ही इमरान समझ गया कि ये जेफरी है, इस पॉइंट का इंचार्ज। नई पार्टी की वजह से देर हो गई थी। तुमने मेरे अहकामात की तामील कर दी है, इमरान ने टोनी के अंदाज में लहजे में बात करते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन ये है तो नई बात, किसी किस्म की हदायत चीफ बॉस ने भेजी हैं, जेफरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वहीं चलकर बताऊंगा, तुम इस पार्टी को दूसरे पार्टियों के पास भिजवा दो, इमरान ने कहा, और फिर वो मुड़कर दोनों कारों से उतरने लगे और अपने साथियों से मुखातिब हो गया। आप साहिबान को कुछ देर इंतज़ार करना होगा, मैंने अपने आदमियों को खसूसी हदायत देनी है, इसके बाद हम सब लड़कियों को देखने के लिए इकट्ठे चलेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे आप कहें मिस्टर टोनी, सदीकी ने जवाब दिया, और फिर जेफरी के कहने पर एक आदमी सदीकी, चौहान, नोमानी, जोसेफ और जवाना को साथ लेकर किले की अंदरूनी तरफ बढ़ गया।
آئیے باس، اور تم بھی آ جاؤ نارمن، جیفری نے کہا، اور پھر وہ سب بھی قلعے کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ یہ لوگ باہر کیوں ہیں جبکہ میں نے کہا تھا کہ سب کو وہاں اکٹھا کرنا ہے؟ عمران نے رک کر باہر موجود مسلح افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ محافظ ہیں۔ او سوری باس، میں سمجھا صرف قلعے کے اندر کام کرنے والوں کے بارے میں آپ نے کہا، جیفری نے کہا۔ تم جانتے ہو جیفری کہ میں اپنے احکامات کی تکمیل کس طرح چاہتا ہوں۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ آئی ایم سوری باس، ابھی آپ کے احکامات کی مکمل تکمیل ہو جاتی ہے، جیفری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی وہاں موجود سب افراد کو اپنے ساتھ آنے کا حکم دینا شروع کر دیا۔ قلعہ واقعی بے حد وسیع اور عریض تھا، لیکن وہ ٹوٹا ہوا اور خستہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس قلعے کو حکومت نے مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے، جس کی چھت سلامت تو ضرور تھی لیکن جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ وہاں 20 کے قریب مسلح افراد موجود تھے۔ چونکہ وہاں کرسیاں وغیرہ موجود نہ تھی، اس لیے وہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ ٹونی، نارمن اور جیفری کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک کر سیدھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپس میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ ان کے ساتھ آنے والے افراد بھی اس اندر پہنچتے ہی آگے بڑھ کر پہلے سے موجود افراد کے ساتھ شامل ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خاور سے مخاطب ہو گیا، جو نارمن کے روپ میں اس کے حکم میں معتبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ جاؤ باہر اور چیک کرو کیا میرے احکامات کی مکمل تکمیل ہوئی ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ یس باس، خاور نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی طرف بڑھ گیا۔ چیف باس نے انتہائی اہم نئی ہدایات دی ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف باس نے آپ لوگوں کی کارکردگی سے خوش ہو کر آپ سب کے معاوضے ڈبل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ عمران نے ٹونی کے لہجے اور آواز میں کہا تو وہاں موجود سب افراد کے چہرے میں خوشی سے چمک اٹھے۔ عمران کا ایک ہاتھ جیکٹ کی جیب میں تھا۔ اس نے یہ بات کرتے ہی جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کی مٹھی بند کر دی۔ یہ تو پہلی اور معمولی سی خوشخبری تھی، جبکہ دوسری اور بڑی خوشخبری میری مٹھی میں موجود ہے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کیسی خوشخبری ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، بڑی خوشخبری مٹھی میں کیسے آ سکتی ہے؟ جیفری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ چیف باس نے اپنے آدمیوں کو خصوصی تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری مٹھی میں ایک مخصوص کیپسول ہے جو چیف باس نے بھجوایا ہے۔ عمران نے مٹھی کھولتے ہوئے کہا۔ اب اس کی ہتھیلی پر سرخ رنگ کا بڑا سا کیپسول پڑا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کیپسول میں سرخ رنگ کی مخصوص گیس ہے۔ میں اس کیپسول کو یہاں آپ لوگوں کے درمیان پھینکوں گا۔ اس میں جو گیس نکلے گی وہ جس کے لباس تک پہنچے گی، اس لباس پر سرخ دھبے پڑ جائیں گے، اور جس کے لباس پر یہ سرخ دھبے موجود ہوں گی انہیں اجازت ہوگی کہ پارٹیوں سے پہلے وہ جا کر اپنے لیے اپنی پسند کی ایک لڑکی لے لیں۔ یہ لڑکی چیف باس کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیفری سمیت سب کے چہروں پر حیرت اور مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے کیپسول ان کے درمیان زمین پر مار دیا۔ کیپسول پھٹتے ہی اس میں سے سرخ رنگ کی گیس تیزی سے نکل کر پھیلنے لگ گئی اور عمران نے سانس روک لیا۔ دوسرے لمحے وہاں موجود سب افراد اس طرح زمین پر گرنے لگے جیسے زہریلی دوا چھڑکنے سے مکھیاں گرتی ہیں، اور عمران تیزی سے مڑا اور محراب دار دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسے ایک دور کونے سے خاور نارمن کے روپ میں آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ سب کو بے ہوش کر دیا ہے، خاور نے جواب دیا۔ ارے، اپنے 4 سٹارز اور میرے بلیک سٹارز کو بھی؟ عمران نے چونک کر کہا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، وہ انہیں باندھنے میں مصروف ہے، خاور نے جواب دیا اور اب کافی قریب آ گیا تھا۔ ان مسلح افراد کا کیا ہوا؟ خاور نے محراب دار دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارے ڈبل معاوضہ اور لڑکیوں کے تحفے کا سنتے ہی خوشی سے بے ہوش ہو گئے، عمران نے جواب دیا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ آپ باقاعدہ میں خوشخبریاں سناتے؟ خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے اب دوبارہ تو ہوش میں آنا نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے چلو خوش تو ہو لیں۔
عمران نے کہا اور خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف، جوانا، چوہان، صدیقی اور نعمانی بھی اسی کمرے سے نکل کر ان کی طرف آنے لگے۔ جوزف اور جوانا، تم ادھر حال میں جاؤ اور وہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ تمہارا شکار ہیں۔ یہ انتہائی مکروہ مجرم ہیں، اس لیے انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں، اور باقی ساتھی قلعے میں گھوم کر اچھی طرح چیک کر لیں کہ کوئی مجرم کہیں زندہ موجود تو نہیں ہے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، ان مجرموں کو تو آپ نے موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ ایجنٹس، انہیں آپ نے صرف باندھنے کا حکم دیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ ان مقامی مجرموں سے بھی بڑے مجرم ہیں، ان کی تو موت زیادہ عبرتناک ہونی چاہیے۔ خاور نے کہا، یہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے رابطے ان ملکوں کے اس کاروبار میں شامل مجرموں اور کبا خانوں سے ہیں، اس لیے میں انہیں زندہ حکومت کافرستان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ حکومت ان ملک میں جہاں سے ان ایجنٹوں کا تعلق ہو رابطے کر کے سرکاری طور پر انہیں بریف کر سکے، اور وہاں کی حکومتیں ان سے پوچھ گچھ کر کے ان ملکوں میں موجود اس کھنونے کاروبار کے مجرموں اور ان کبا خانوں کا خاتمہ کر سکے۔ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا تو پھر وہاں کوئی کارروائی نہ ہو سکے گی۔ عمران نے جواب دیا تو خاور کے ساتھ ساتھ باقی ساتھیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے۔ ان لڑکیوں کو تو آپ نے ٹریس کر ہی لیا ہے، وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ خاور نے کہا، وہ نیچے تہہ خانوں میں ہیں، ہم کافرستان کے اعلیٰ حکام سمیت وہاں اکٹھے جائیں گے۔ میرے اندر ان مظلوم لڑکیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے اس بڑے حال میں جہاں مجرم بے ہوش پڑے تھے، تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور عمران اور خاور دونوں بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کاش انہیں ہوش کے عالم میں موت آتی تو زیادہ عبرتناک ہوتی، اب تو یہ بے ہوشی کے عالم میں ہی مر جائیں گے۔ خاور نے کہا، ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ جگہ کہ انہیں پہلے باندھا جائے، پھر ہوش میں لایا جائے اور پھر انہیں گولی مار دی جائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمران کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی، تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا، پھر اس نے اس کا بٹن پریس کیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، یس پرنس آف تھمب اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے جواب دیا، باس 3 کاروں میں مہمان آئے ہیں، ان میں جناب صدر، جناب پرائم منسٹر اور جناب وزیر داخلہ کے ساتھ جناب صدر کے سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ ٹونی کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ وہ ویسے ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اپنی کار میں اس ٹونی کو ڈال کر صدر صاحب کے قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے راجسٹریا پوائنٹ پہنچو، ہم قلعے کے گیٹ پر ان کا استقبال کریں گے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا بھی اس بڑے حالنما کمرے سے باہر آ گئے اور باقی ساتھی بھی راؤنڈ لگا کر آ گئے۔ عمران صاحب، نیچے حال کمروں میں تو بھیڑ بکریوں کی طرح لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، چوہان نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تم وہاں گئے تھے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں اور صدیقی گئے تھے، ہم یہ دیکھنے گئے تھے کہ کہیں کوئی مجرم وہاں موجود نہ ہو اور کافرستان کے صدر وہاں پہنچے تو ان پر حملہ نہ ہو جائے، چوہان نے کہا۔ ٹائیگر کی کال آ گئی ہے، صدر صاحب، ماں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور اپنی سیکیورٹی گارڈ کے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور اب وہ ٹائیگر کی رہنمائی میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور ہم نے ان کا استقبال گیٹ پر کرنا ہے۔ تم چلو، میں اور خاور اس ٹونی اور نارمن والے میک اپ کو ختم کر کے وہاں پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا تو سوائے خاور کے باقی ساتھی سر ہلاتے ہوئے قلعے کے گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی تیزی سے موہن پورہ سے قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار میں صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تھے، جبکہ پہلی کار میں وہ ساتھی ٹائیگر تھا جس نے موہن پورہ کی سرخ حویلی میں ان کا استقبال کیا تھا، اور ان کے پیچھے 2 کاروں میں صدر کے اسپیشل گارڈ کے صورت میں لوگ تھے۔ صدر کی کار پرائیویٹ تھی، اس پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی لیبل تھا اور نہ کوئی خصوصی پلیٹ اور نہ ہی کوئی جھنڈا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وزیر داخلہ خود تھے، جبکہ صدر اور وزیر اعظم عقبی سیٹ پر تھے۔ جناب صدر، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ اچانک وزیر اعظم نے کہا تو صدر بے اختیار چونک پڑے۔ کیسی غلطی؟ صدر نے چونک کر پوچھا۔
ہم اس انداز میں دشمن ایجنٹوں کی کال پر ایک ویران علاقے میں جا رہے ہیں۔ گو آپ کی اسپیشل گارڈ ساتھ ہیں، لیکن دشمن تو بہرحال دشمن ہی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں ہمارے لیے کوئی خوفناک ٹریپ تیار کیا ہو۔ آپ خود سوچیں، اگر میرے ذہن میں خدشہ ہے تو وہ پورا ہو گیا تو کافرستان کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب کافرستان کی عوام کو اطلاع ملے گی کہ ملک کا صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو ایک ویران علاقے میں ہلاک کر دیا گیا ہے تو کافرستان میں زلزلہ آ جائے گا؟ صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے وہ بات کرنے میں باقاعدہ لطف لے رہے ہوں۔ میں یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالنا چاہتا تھا، بہرحال بات تو یہی ہے۔ وزیر اعظم نے اسی طرح پریشان لہجے میں کہا تو صدر صاحب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پرائم منسٹر صاحب، پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہم تینوں کو ہلاک کیوں کرے گی؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ صدر نے کہا۔ جناب، آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں، بہرحال پاک ایشیا ہمارا دشمن ملک ہے، پرائم منسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تینوں کی جگہ عوام اور لوگوں نے منتخب لوگ رکھ لینے ہیں، اور ان شخصیات کے ہٹنے سے ملک تو ختم نہیں ہو جاتا۔ خواہم کہا وہم میں نہ پڑیں، میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے واقف ہوں۔ اگر ان کا مشن ہمارا خاتمہ ہوتا تو وہ یہ کام پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں گھر کر بھی پورا کر سکتے تھے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کام کے لیے اس قدر طویل اور پیچیدہ لاہے عمل تیار کرتے؟ صدر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو پرائم منسٹر خاموش ہو گئے۔ جناب، اگر یہ دشمن ایجنٹ ہیں تو پھر انہیں ابھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے گارڈ ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹرانسمیٹر کال پر ابھی پولیس فورس اور انٹیلیجنس کو یہاں طلب کر سکتا ہوں۔ وزیر داخلہ نے کہا۔ آپ کی کارکردگی معائنہ کرنے تو ہم جا رہے ہیں۔ آپ کی فورس اس قابل ہوتی تو یہ مجرم اس طرح دندناتے نہ پھرتے، اس طرح کافرستان میں اغوا شدہ لڑکیوں کی منڈیاں نہ لگتی۔ صدر نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا تو وزیر اعظم سہم کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے پہاڑی سلسلہ نظر آنے لگ گیا اور صدر صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ہلکے سے تجسس کے تاثرات ابھر آئے۔ پہاڑی سلسلے میں کاریں داخل ہوتے ہی جیسے ہی ایک موڑ مڑی تو ایک قدیم قلعے کا دروازہ نظر آنے لگ گیا۔ وہاں باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی اور اس چیک پوسٹ کے قریب 6 افراد موجود تھے۔ ان میں سے 2 دیو قامت تھے، جبکہ باقی 4 جسمانی طور پر خاصے لہیم شہیم تھے۔ آگے جانے والی کار چیک پوسٹ کے قریب جا کر رک گئی تو وزیر داخلہ نے بھی کار روک دی، لیکن وہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ آگے والی کار میں سے ٹائیگر نکل کر تیزی سے ان 6 افراد کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر وہ 6 کے 6 افراد اس کار کی طرف آنے لگے جس میں صدر موجود تھے۔ صدر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، اور اس طرح بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ کار کا دروازہ کھولیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے فوراً کہیں دور پہنچ جائیں، جبکہ وزیر داخلہ صاحب بت کی طرح ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ صدر صاحب کی نظریں ان 6 افراد پر جمی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر شدید تجسس نمایاں تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت قلعے کے دروازے کے باہر چیک پوسٹ کے قریب کھڑا ٹائیگر اور کافرستان کے صدر کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک موڑ سے ایک کار برآمد ہوئی اور وہ سب چونک پڑے۔ اس کے پیچھے 3 اور کاریں موٹرز کار سامنے آ گئیں۔ چند لمحوں بعد سب کاریں چیک پوسٹ کے سامنے رکھ گئی اور سب سے آگے والی کار میں سے ٹائیگر اترا اور تیزی سے ان کی طرف آنے لگا۔ باس، صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، ٹائیگر نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، بڑی مہربانی ہے ان کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوسری کار کی طرف بڑھنے لگا جس میں سے کوئی شخص باہر نہیں آیا تھا، جبکہ عقبی کار میں 6 لمبے تڑنگے افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے باہر نکل آئے تھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری چہرے والا معزز آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم پر انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر 2 افراد موجود تھے۔ عمران نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ ان میں سے کافرستان کا صدر کون ہے اور وزیر اعظم کون، کیونکہ وہ ان کی تصویریں بے شمار بار اخبارات اور رسائل میں دیکھ چکا تھا۔ میں آپ کی یہاں آمد پر آپ کا ممنون ہوں جناب صدر، پرائم منسٹر صاحب، اور اس بات پر بھی آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ اس انداز میں آپ جیسی شخصیات یہاں تشریف لے آئی ہیں۔ عمران نے کار کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور صدر صاحب باہر آ گئے۔ وہ اسی طرف ہی بیٹھے ہوئے تھے جس طرف عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔
आप अली इमरान साहब हैं। सदर ने इमरान को गौर से देखते हुए इंतहाई तजस्सुस भरे लहजे में कहा। उनके उतरते ही बाकी साहिबान भी कार से उतर आए। जी नाचीज़, हकीर फ़कीर, पर तकसीर, हीज मदान बंदान नादान को ही अली इमरान MSc DSc ऑक्सन कहते हैं। इमरान ने सीने पर हाथ रखकर बड़े स्टाइल से जवाब देते हुए कहा तो सदर बेइख्तियार हंस पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा इमरान साहब कि आपसे मिलकर मुसरत का इजहार कैसे किया जाए। आप बहरहाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने काफिरिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर आपको देखने और आपसे मुलाकात करने की शदीद ख्वाहिश थी, जो बहरहाल पूरी हो ही गई। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब आप बेशक मुसरत का इजहार ना करें, क्योंकि लफ्ज़ मुसरत अरबी का लफ्ज़ है, जबकि आप काफिरिस्तानी ज़ुबान का लफ्ज़ आनंद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मानी भी यही है। वैसे मुलाकात की हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन देखने वाली बात अभी तिश्ना है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सदर साहब भी इख्तियार हंस पड़े। वाकई ही हासिल जवाब हैं, ऐसा खूबसूरत जवाब आप ही दे सकते थे। लेकिन देखने वाली बात का क्या मतलब कि आप अपनी असल शक्ल में नहीं हैं? सदर ने कहा, ओह नहीं जनाब, आपको मेरे चेहरे पर जो वजाहत और खूबसूरती नज़र आ रही है, ये मेकअप की मरहून मिन्नत है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओहो मगर आपने मेकअप क्यों कर लिया है? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? सदर ने इस बार कदरे नाकाबार से लहजे में कहा, ये बात नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि आप डर जाएं और आपके गार्ड अपने मुल्क के सदर को इस हालत में देखे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सदर साहब चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे इमरान की बात का मतलब समझ रहे हों, और फिर वो बेइख्तियार हंस पड़े। Like, comment, share, press the bell icon.